میرے پیارے بچوں آداب۔ آج میں آپ کی کتاب نفیس اردو 6 کلاس اس کا سبق نمبر 8 پڑھاؤں گا۔ سبق نمبر 8 کا نام ہے سچی محبت۔ اس کی کہانی کا خلاصہ بتانے سے بہتر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے پیراگراف کو پڑھتا چلوں اور اس کے مطالب کو بتاتا چلوں، اس لیے کہ ایک بار خلاصہ بتاؤں گا پھر اس چیپٹر کو پڑھاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ایک پیراگراف پڑھیں اور اس کو ہم سمجھائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہم کو بھی فائدہ ہو۔ آپ کو فائدہ اس اعتبار سے ہوگا کہ آپ میرے پیچھے پڑھیں گے اور وہ الفاظ جو آپ کو پڑھنے میں مشکل معلوم ہو رہے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے، اور مجھ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وقت بچ جائے گا، چونکہ ویڈیو جو بنایا جاتا ہے اس میں MB زیادہ لگ جاتا ہے، پھر اپلوڈ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ چلیے تو اس چیپٹر کا نام ہے سچی محبت۔ خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ ان کی حکومت کے زمانے میں عوام بہت خوشحال تھے، ٹھیک ہے، ہر طرف امن و سکون تھا۔ ہارون رشید کی ملکہ کا نام زبیدہ تھا۔ ملکہ زبیدہ بہت عقلمند خاتون تھیں، انہوں نے بھی نیکی کے بہت سے کام کیے۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے، دونوں کبھی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ملکہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام امین رشید تھا، اور ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا جس کا نام مامون رشید تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کے جو مشہور بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی، لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ اتنا عدل اور انصاف والا کام کیا، جن کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں خلیفہ ہارون رشید مسلمانوں کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کی ایک بیوی تھی اور ان کا 2 بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ بیوی کا نام جو ہے زبیدہ تھا، یہاں دیکھ لیجئے، اور ایک بیٹا تھا زبیدہ کا اپنا، تو اس کا نام تھا امین رشید، ٹھیک ہے، اور دوسرا بیٹا تھا مامون رشید۔ چلیے آگے۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید دربار سے واپس آئے تو محسوس کیا کہ ملکہ کچھ خفاسی ہیں، ناراضی ہیں۔ خلیفہ کو حیرانی ہوئی اور فکر بھی کہ ملکہ تو کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتیں، آج ایسی کیا بات ہو گئی، لڑائی نہ جھگڑا، آخر کس بات پر ناراض ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اچھے لوگوں کی طرح خود ملکہ سے پوچھ لیا۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو غصہ ہونے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، آپ کو جو آدمی آپ سے غصہ ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگزامپل، آپ کے والدین جو آپ سے غصہ ہیں کسی بات کو لے کر، تو آپ کو پوچھ لینی چاہیے کہ کس بات سے آپ ناراض ہیں۔ ناراضگی کی وجہ معلوم ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور پھر خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کچھ ناراض ہیں، کیا بات ہے؟ ملکہ نے کہا، مجھے آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ امین سے زیادہ مامون کو چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے نا ملکہ زبیدہ، ان کا ایک اپنا بیٹا تھا اور ان کی ایک اور شادی ہوئی تھی تو دوسری بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مامون رشید۔ تو یہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، زبیدہ، کہ آپ جو ہے میرے بیٹے سے زیادہ جو ہے آپ میری جو ہے سوتیلی سوکن ہے اس کے بیٹے سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دربار کے سبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں، ان کے اندر یہ مشہور ہے۔ آگے چلتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، خلیفہ نے کہا، ہمیں اپنے دونوں بیٹوں سے پیار ہے، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، ایک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دوسرا آنکھوں کا نور ہے، دونوں بیٹے ہمارے لیے برابر ہیں، لیکن بعض بچے خود بخود بغیر کسی وجہ کے والدین کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جانتے بھی ہوں گے آپ لوگ بھی کہ گھر میں کچھ بچے ہیں تو والدین کی نظر میں ایک آدھ بچہ جو ہے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بات ہو گئی ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ ہماری بات کا جواب نہیں ہے، ہماری شکایت تو ابھی بھی وہی ہے کہ ہماری شکایت وہی ہے کہ کیا مطلب کہ آپ جو ہے میرے بیٹے ہارون سے زیادہ جو ہے امین سے زیادہ مامون سے محبت کرتے ہیں۔ چلیے آگے۔
खलीफा हारून रशीद ने कहा, अच्छा आज हम आप पर साबित करते हैं कि दोनों बच्चों में से कौन हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। चलिए। मलिका ने पूछा, आप ये बात कैसे साबित करेंगे? खलीफा ने कहा, बस अब आप देखती जाएं हम क्या करते हैं। खलीफा ने एक खादिम को बुलाया और कहा, हमारे बेटे अमीन रशीद के पास जाओ और उससे कहो कि अगर हारून रशीद के बाद तख्त व ताज यानी बादशाहत तख्त व ताज के मालिक आप बने तो इस मामूली खादिम के साथ क्या सलूक करेंगे। ठीक है, जाओ और जल्द जवाब लेकर आओ। जवाब के एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना और याद रखना। ठीक है। मलिका ने जो एतराज़ किया था, बादशाह सलामत उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चुनांचे बादशाह जो क्या एक खादिम को बुलाते हैं और अपने बेटे अमीन रशीद के पास भेजते हैं और जो बात होती है कहते हैं वो आप सुने हैं। ठीक है। उसके बाद यही काम जो है एक और खादिम को बुलाकर अपने दूसरे बेटे मामून रशीद के पास भेजते हैं और कहते हैं वही बात जो पहले बेटे से कहे थे। और तो कहने की बात है कि दोनों खादिमों को दोनों बेटे के पास भेजे और बोले कि जो जवाब मिलता है वो जवाब आप लोग लेके आइए, हर बार बताइएगा। आगे। बहुत बेहतर जनाब, खादिम ने अदब से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। फिर हारून रशीद ने दूसरे खादिम को बुलाया और वही सवाल दोहरा कर दूसरे बेटे मामून रशीद के पास रवाना कर दिया। पहला खादिम जब अमीन रशीद के पास पहुंचा तो वह किसी खेल में मसरूफ़ था। खेल में मसरूफ़ होना, खेल रहा था। खादिम ने बात करने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा, थोड़ी देर बैठो, हम ज़रा फारिग होकर सुनते हैं, खेल ख़त्म करके सुनते हैं कि वालिद साहब ने हमें कैसे याद किया है। खेल से फारिग होने में देर थी। खादिम ने डरते डरते कहा, हुजूर आलम पना ने जल्द जवाब लाने का हुक्म दिया है। मतलब ये कि मामून रशीद से खादिम ने कहा, मामून बोलते हैं, अमीन रशीद से खादिम ने कहा कि आप जल्दी इस बात को सुन लीजिए और उसका जवाब दीजिए, इसलिए कि बादशाह सलामत कौन खलीफे हारून रशीद जो जल्दी जवाब तलब किए हैं। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ अमीन रशीद ने नागवारी से पूछा, अच्छा तो बताओ क्या बात है। खादिम ने खलीफा की बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दी। ठीक है। जब खादिम अमीन रशीद का जवाब लेकर आया तो खलीफा ने पूछा, क्या जवाब लाए हो, पूरी बात ठीक ठीक बयान करो। खादिम ने डरते डरते कहा, जब मैं छोटे सरकार के पास पहुंचा तो वो खेल में मसरूफ़ थे। मैंने उनको आपका पैगाम दिया तो बहुत खुश हुए, मुझे अपने करीब बैठाया और फरमाया, बस खलीफा बनने की देरी है, खलीफा बनते ही तुम्हें इतना माल दौलत दूंगा कि उम्र भर कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। खादिम ने मज़ीद बताया, इसके अलावा छोटे सरकार ने मुझे ये सिक्के भी इनाम में दिए। वो कहते थे कि तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। देखिए, तो गोया कहने की बात यह है कि अमीन रशीद के अंदर जो है लालच थी। ठीक है। आगे हारून रशीद ने खादिम से कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो। थोड़ी देर बाद दूसरा खादिम भी आ गया। खलीफा ने उससे भी यही कहा, क्या जवाब लाए हो, सब ठीक ठीक तो बताओ। खादिम ने हाथ बांधकर अदब से कहा, जी हुजूर, जब मैं छोटे सरकार के पास गया तो कोई किताब पढ़ रहे थे। मुझे देखा तो किताब छोड़कर उठ खड़े हुए और फरमाया, बाबा हुजूर के ख़ास मुलाजिम आए हैं, आइए तशरीफ़ रखिए। बाबा जान ठीक तो है ना? मैंने अर्ज़ किया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, कहो कैसे आना हुआ। मैंने उनकी तारीफ़ की तो कहने लगे, मुंह पर तारीफ़ करना बहुत बुरी आदत है। देखिए, जो लोग अच्छे होते हैं मुंह पर अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। इसीलिए मामून रशीद ने अपनी तारीफ़ मुनासिब नहीं समझी सुनना। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। मैंने आपका पैगाम उनको सुनाया। पैगाम सुनते ही वो गुस्से से सुर्ख हो गए और गरजदार आवाज़ में बोले, क्या पैगाम था कि मेरे मरने के बाद अगर हुकूमत आपको मिल जाएगी तो मैं खादिम के साथ क्या बर्ताव करेंगे। तो ही बता रहे हैं, खादिम बता रहे हैं, तो तू चाहता है कि मेरे वालिद साहब मर जाएं, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उनको खिज़्र की उम्र अता फरमाए। खिज़्र की उम्र का मतलब ये होता है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है उनकी उम्र जो है बहुत लंबी उम्र है। ठीक है। वो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे।
ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے والد کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہے، اور میں ساری عمر ان کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ تو کتنا ظالم آدمی ہے، مجھے میرے باپ سے جدا کر کے خلیفہ بنا کے مجھ سے انعام لینے کا خواہش مند ہے۔ دیکھیے یہاں پہ خواہش مند، تیرے لیے تو یہی درست انعام ہے، یہ کہہ کر انہوں نے دھکا دے کر مجھے دروازے سے باہر نکال دیا۔ دیکھیے یہ ایک تو یہ ہے، تو یہ انعام دے رہا ہے اس خادم کو، اور یہ ہے ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، ٹھیک ہے، یہ اپنے خادم کے ساتھ ایسا ویوہار، دیکھنے میں تو ویوہار غلط لگ رہا لیکن اچھا انہوں نے سلوک کیا۔ آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے ہے خلیفہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ خوشی سے چہرہ دمکنا، خوش ہونا، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے خادم کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ملکہ زبیدہ بھی یہ جواب سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ تب خلیفہ نے پوچھا، کیوں ملکہ عالیہ، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں کے جواب آپ نے سن لیے، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کون کس قابل ہے۔ میں کس سے زیادہ پیار کروں، اس بیٹے سے جو میری موت کا منتظر ہے، یا اس بیٹے سے جو مجھے اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور ساری زندگی میری خدمت کرنا چاہتا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے اپنی شکایت پر افسوس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی غلط شکایت ہو اور اس غلط شکایت ہو تو غلط شکایت پر آدمی کو شرمندہ ہونا ہی چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، ہم نے آپ سے پہلے کہا اور اب پھر کہتے ہیں کہ سب بچے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے اپنی اچھی عادتوں اور اعلیٰ خیالات کی وجہ سے ماں باپ کو زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ایک دو بچے ہوتے ہیں تو کچھ بچے جو ہے اپنی اچھی رائے، اپنی اچھی سوچ اور اچھی عادتوں کے ذریعے والدین کی نظروں میں زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کہانی پڑھی، کہانی سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سچی محبت جو ہے کس کو کہتے ہیں۔ سچی محبت میں فائدہ ہے اور دکھاوے والی محبت میں نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الفاظ معنی ہم آپ کو لکھ کے نہیں دیے ہیں تو اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ خفا کا معنی ناراض، خادم کا معنی خدمت گار، ملازم، ناگواری کا معنی ناپسندیدگی، درست کا معنی صحیح ٹھیک، اعلیٰ کا معنی بڑا، خضر کا ایک بزرگ جو اس وقت سے دنیا میں ہے جب سے یہ دنیا بنی، ٹھیک ہے، شکوہ شکایت، مزید زیادہ اور بھی ادھک، گرجدار گونجتی ہوئی آواز، منتظر انتظار کرنے والا، عزیز پسندیدہ۔ میرے پیارے بچوں، سچی محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان خود سے زیادہ اپنے رشتے کو اہم سمجھتا ہے، اور جب خود سے زیادہ اہم سمجھتا ہے تو اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی آپ کی۔ اب یہاں اس کے اندر جو سوال جواب دیا گیا، سوال جواب آپ حل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال جواب کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ سبق سے تلاش کر کے 5 حرف ندا لکھیے، ہم لکھ کے بتا دیے۔ یہ جملے جو ہے ہر جملوں کو پڑھیے اور اس کے بعد سے حروف عطف، ہاں ٹھیک ہے، حروف عطف کے بارے میں بتایا گیا۔ حروف عطف اس حرف کو کہتے ہیں جو دو لفظوں کو جوڑنے کے کام کرتا ہے۔ ہر شخص کے آگے اس کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کیا کہا یہ ہم سب آپ کو لکھ کے دے دیے۔ مترادف الفاظ، دو ایسے الفاظ جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں، یا یوں کہیے ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کے بس اس سبق میں بس اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیچھے پڑھ کے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیے ہوں گے اور سبق جو ہے آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔